بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر قمری سال کا دوسرا مہینہ اکثر لوگوں کے لیے ایک معمہ سا بن جاتا ہے۔ کچھ اسے نحوست کا مہینہ کہتے ہیں، کچھ اسے مصیبتوں کا وقت سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اس مہینے کی گہرائیوں میں چھپے روحانی خزانوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی؟ یہ وہ مہینہ ہے جو خاموشی سے گزر جاتا ہے، لیکن اس کی گہرائیوں میں اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ مضمون آپ کو ایک ایسی دعوت دیتا ہے کہ آپ ماہ سفر کو ایک نئے زاویے سے دیکھیں، اسے ایک موقع سمجھیں، ایک روحانی سفر کا آغاز کریں، جہاں دو صدقوں، زبان اور دل کے صدقوں کے ذریعے آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ یہ صدقے نہ صرف اللہ کو بے حد پسند ہیں، بلکہ وہ آپ کی تقدیر کو پلٹ سکتے ہیں، آپ کے دل کو سکون سے بھر سکتے ہیں اور آپ کی زندگی کو رحمتوں سے سجا سکتے ہیں۔ آئیے اس روحانی راز کو کھولیں اور دیکھیں کہ ماہ سفر کیوں اللہ کے محبوب بندوں کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ جب ہم قمری سال کے مہینوں کی بات کرتے ہیں تو محرم کو عظمت، ربیع الاول کو میلاد، رمضان کو عبادت اور ذوالحجہ کو قربانی سے جوڑتے ہیں۔ لیکن ماہ سفر اکثر خاموشی سے گزر جاتا ہے، گویا اس کا کوئی مقام ہی نہ ہو۔ لوگ اسے نحوست سے تعبیر کرتے ہیں، اسے مشکلات اور مصیبتوں کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اسی مہینے میں کئی انبیاء کرام علیہم السلام پر آزمائشیں آئیں، کئی جنگیں ہوئیں اور کئی قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ زمانۂ جاہلیت میں اسے نحوست سے جوڑ دیا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے فرمایا، نہ کوئی مہینہ نحوست والا ہے، نہ کوئی دن، نہ کوئی رات۔ نحوست ہماری نیتوں اور اعمال میں ہوتی ہے، وقت میں نہیں۔ یہ الفاظ ہمیں ایک نئی سوچ دیتے ہیں۔ ماہ سفر کوئی ملعون مہینہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں کا موقع ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے اس مہینے کی اہمیت کو سمجھا اور ہمیں اس کا توڑ بتایا، یعنی صدقہ، اور نہ صرف ایک بلکہ دو صدقے، زبان کا صدقہ اور دل کا صدقہ، جو ماہ سفر کو ایک روحانی انقلاب کا مہینہ بنا سکتے ہیں۔ یہ دو صدقے اللہ کو بے حد پسند ہیں، اور جب اللہ کا بندہ اس کے پسندیدہ کام کرتا ہے تو رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، رزق کے راستے ہموار ہوتے ہیں اور تقدیر پلٹ جاتی ہے۔ صدقہ محض مال دینا نہیں، بلکہ ایک روحانی عمل ہے جو نفس کو پاک کرتا ہے، گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور قبر کی گرمی اور عذاب کو کم کرتا ہے۔ اگر عمومی دنوں میں صدقے کی اتنی تاثیر ہے تو ذرا تصور کیجئے کہ ماہ سفر جیسے مہینے میں جسے لوگ مصیبتوں سے جوڑتے ہیں، اس کی تاثیر کتنی عظیم ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، مصیبت سے پہلے صدقہ دے دو تاکہ مصیبت سر نہ اٹھا سکے۔ یہ صدقہ آپ کے مال کی برکت، گھر کی سلامتی اور دل کے سکون کا ضامن بنتا ہے۔ ماہ سفر میں صدقہ دینے کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیطان وسوسوں کو بڑھاتا ہے، رشتوں میں دراڑیں ڈالتا ہے اور انسان کو پریشانیوں میں گھیرتا ہے۔ لیکن صدقہ ایک ایسی ڈھال ہے جو ان سب سے حفاظت کرتی ہے۔ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے امان مانگتے ہیں۔ یہ امان نہ صرف دنیاوی مشکلات سے بچاتی ہے بلکہ آخرت میں بھی ہمارا نصیب روشن کرتی ہے۔ ماہ سفر کے دو صدقوں میں پہلا صدقہ زبان کا ہے۔
زبان وہ نعمت ہے جو انسان کو بلندیوں تک لے جاتی ہے، لیکن اگر بے قابو ہو تو اسے پستیوں میں بھی گرا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ زبان کا صدقہ مال سے نہیں، دولت سے نہیں، بلکہ پاکیزہ الفاظ سے ادا ہوتا ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جو ہر شخص دے سکتا ہے، خواہ وہ غریب ہو یا امیر، کیونکہ اس کے لیے صرف نیت اور خلوص درکار ہے۔ زبان کا صدقہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ اپنی گفتگو کو نرمی، محبت اور سچائی سے بھر دیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی عزت پر حملہ نہ کریں، کسی کا دل نہ توڑیں، بجائے اس کے اپنے الفاظ سے دلوں کو جوڑیں، غمزدہ کو تسلی دیں، رنجیدہ کو منائیں، بھٹکے ہوئے کو ہدایت دیں اور خاموش دل کے لیے دعا بن جائیں۔ جب بیوی شوہر سے نرمی سے بولتی ہے، شوہر بیوی سے محبت سے بات کرتا ہے، والدین بچوں سے شفقت سے پیش آتے ہیں اور ہمسائے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، تو یہ زبان کا صدقہ پوری معاشرت کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ ماہ سفر میں زبان کا صدقہ اور بھی اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں شیطان وسوسوں کو بڑھاتا ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مشکلات بڑھ گئیں، رشتوں میں دراڑیں پڑ گئیں، کاروبار میں برکت کم ہو گئی اور سکون چھن گیا۔ اس کی جڑ اکثر زبان کی بے احتیاطی ہوتی ہے۔ ایک ایسی بات جو غصے میں کہی گئی، ایک ایسی غیبت جو رشتوں کو زہر آلود کر گئی، یا ایک ایسی بد دعا جو دل کے دروازے بند کر گئی۔ لیکن جب ہم اپنی زبان کو دعا، ذکر اللہ، توبہ اور محبت سے بھر دیتے ہیں تو یہ صدقہ ایک روحانی جال بن جاتا ہے جو ہر پریشانی سے بچاتا ہے۔ تصور کیجئے، آپ ماہ سفر میں عہد کرتے ہیں کہ اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں دیں گے، غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے اور اپنے الفاظ کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ عہد آپ کے گھر میں سکون لاتا ہے، آپ کے رشتوں میں برکت ڈالتا ہے اور آپ کی دعاؤں کو آسمان تک پہنچاتا ہے، کیونکہ جب زبان دعا کرتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جب وہ زہر اگلتی ہے تو بند ہو جاتے ہیں۔ دوسرا صدقہ دل کا ہے، جو زبان سے بھی زیادہ گہرا اور اثر انگیز ہے۔ دل وہ آئینہ ہے جو اللہ کے تجلیات کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اگر اس پر حسد، بغض یا نفرت کی دھول جم جائے تو وہ دھندلا ہو جاتا ہے۔ ماہ سفر میں دل کا صدقہ دینا یعنی اپنے دل کو نفرت، حسد اور بغض سے پاک کرنا ہے۔ یہ صدقہ مال سے نہیں، خلوص سے ادا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو جنت کی بشارت اس لیے دی کہ وہ اپنے دل میں کسی کے لیے بغض یا حسد نہیں رکھتا تھا اور سب کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، جنت میں وہ ہوں گے جن کے دلوں سے دشمنی نکال دی جائے گی اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ دل کا صدقہ معافی مانگنا، معاف کرنا، برائی نہ سوچنا اور حسد سے پاک ہونا ہے۔ ماہ سفر میں یہ صدقہ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جب رشتوں میں دراڑیں پڑتی ہیں، دلوں میں کدورتیں جنم لیتی ہیں اور شیطان نفرت کے بیج بو کر انسانوں کو ایک دوسرے سے دور کرتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنے دل کو صاف کرتے ہیں، سالوں پرانی ناراضگی کو ختم کرتے ہیں، جھگڑوں کو معافی سے مٹاتے ہیں، کسی کو فون کر کے یا پیغام بھیج کر رشتوں کو جوڑتے ہیں، تو یہ دل کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسی عبادت بن جاتا ہے جس کا اجر صرف وہ جانتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ دل ایک آئینہ ہے، اگر یہ صاف ہو تو اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور اگر گندا ہو تو رحمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ ماہ سفر میں دل کو صاف کرنا گویا بوسیدہ کپڑے کو دھونے جیسا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے، کسی سے حسد ہے یا کسی سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے تو اسے ماہ سفر میں ٹھیک کر لیں۔ ایک فون کال، ایک معافی کا پیغام یا ایک خلوص بھری دعا آپ کے دل کو نور سے بھر سکتی ہے۔ ماہ سفر کو نحوست کا مہینہ سمجھنا ایک غلط فہمی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے محبوب بندوں نے راتیں چھپائی ہیں جو رحمتوں کے دروازے کھولتی ہیں۔ اگر ہم اس مہینے کو ایک روحانی موقع سمجھیں تو یہ ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ زبان اور دل کے صدقے ہمیں اللہ کی رضا کے قریب لے جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں سکون بھرتے ہیں اور ہماری دعاؤں کو اجابت تک پہنچاتے ہیں۔ جب ہم اپنی زبان کو ذکر اللہ، دعا اور محبت سے بھر دیتے ہیں اور اپنے دل کو حسد، بغض اور نفرت سے پاک کر دیتے ہیں تو ہم اپنی روح کو دھوتے ہیں۔ یہ صدقے نہ صرف ماہ سفر کے مشکلات سے بچاتے ہیں بلکہ ہمیں اللہ کا محبوب بندہ بنا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین شخص وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ ماہ سفر کوئی ملعون مہینہ نہیں بلکہ ایک سنہری موقع ہے جو ہمیں اللہ کی رحمتوں کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جہاں زبان اور دل کے صدقوں کے ذریعے ہم اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ آج عہد کیجیے کہ آپ ماہ سفر میں یہ 2 صدقے ضرور کریں گے۔ اپنی زبان کو غیبت، جھوٹ اور بد کلامی سے پاک کریں گے اور اسے دعا، ذکر اور محبت سے بھریں گے۔ اپنے دل کو حسد، بغض اور نفرت سے صاف کریں گے اور اسے معافی، خلوص اور اللہ کی محبت سے بھریں گے۔ جب ہم یہ 2 صدقے ادا کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، تلخیاں مٹ جاتی ہیں، رزق کے راستے ہموار ہوتے ہیں اور تقدیر پلٹ جاتی ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، ماہ سفر میں 2 صدقے ضرور کریں کیونکہ یہ اللہ کو بے حد پسند ہے۔ یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک دعوت ہے، یہ ایک روحانی انقلاب ہے۔ آئیے اس ماہ سفر کو اپنی زندگی کا نقطۂ آغاز بنائیں، زبان اور دل کے صدقوں سے اپنی روح کو دھوئیں، اللہ کی رضا حاصل کریں اور ایک ایسی زندگی کی طرف بڑھیں جو سکون، برکت اور خوشحالی سے بھری ہو، کیونکہ جب اللہ کا بندہ اس کے پسندیدہ کام کرتا ہے تو رب فرماتا ہے، میرا بندہ مجھے دل و زبان دے چکا، میں اسے وہ دوں گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرا، والسلام علیکم۔